ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہارا یقین اور تمہارا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہو کہ اللہ نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے تمہارا بنانے کے لیے یہ دیر کی ہو۔ صلہ بنانے کے لیے اللہ انتظار بھی بڑھا دیتا ہے، اور تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کیسے تمہارا اللہ آنکھ کے سامنے اور آنکھ کے اندر کا منظر بدل دیتا ہے۔ تمہارا اللہ پل میں کیا سے کیا کر دے، تم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کو اس دل سے پیارا اور کیا ہوگا جو روز تہجد کے سجدوں میں ٹوٹ کر اس کے سامنے بکھر جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے معجزوں کے لیے دھڑکتا رہتا ہے۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، توکل کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، توکل کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ چلتے ہوئے کیا، توکل کرو جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، توکل کرو جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، توکل کرو جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، توکل کرو جیسے بی بی حاضرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، توکل کرو جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تو انکہی دعائیں بھی جانتا ہے، لیکن اسے پسند ہے جب تم خود اس سے مانگتے ہو۔ جیسے ایک دفعہ دوران وحی جب موسیٰ علیہ السلام خاموش بیٹھے تھے تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں یا اللہ، اور میں اکثر اس کے ساتھ بکریوں پر پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ موسیٰ کی لاٹھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے موسیٰ سے سوال کیا، کیونکہ اللہ کو موسیٰ کی آواز سننی تھی۔ اللہ کو جواب پہلے سے ہی معلوم تھا، لیکن اللہ کو یہ جواب موسیٰ سے سننا تھا۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن اسے پسند ہے کہ تم خود اسے یہ بتاؤ، اور پھر وہ معجزے کرتا ہے جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا تھا۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتا۔ اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکون تک، ہر جگہ۔ کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، اور کچھ دعائیں تمہیں بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی ہیں، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ دعائیں ہوتی ہیں، اور ان دعاؤں کے لیے تمہارا سجدہ ریز ہونا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ اس لیے اللہ ان دعاؤں کو تم سے تو وقتی طور پر دور کر دیتا ہے، لیکن تمہارے دل سے انہیں کبھی بھی نکلنے نہیں دیتا، تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو، کیونکہ وہ دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ بس ان کی قبولیت کے لیے اللہ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ اللہ کے منصوبے تمہیں لاجواب کر دیں گے، اللہ کے معجزے تمہیں حیران کر دیں گے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے معجزوں کے راستے بنائیں گی، اور پھر تم دیکھو گے انہیں بھی اپنا مقدر بنتے ہوئے، جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا، کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اور جو صبر کرتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ شفا کے ذریعے بنا دیتا ہے، اور انہیں نواز دیا جاتا ہے اس سے بھی بہتر جو انہوں نے کھویا ہوتا ہے۔ یقین رکھو حقیقت کے کھلنے تک، اور چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے زخم ملا۔ کیوں بھاگ رہے ہو پھر تم اس کے پیچھے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا؟ اپنے لیے تو سبھی اسے پکارتے ہیں، تم اللہ کو اللہ کے لیے پکار کر دیکھو۔ کیوں روتے ہو ان کے لیے جنہوں نے تمہیں دھتکار دیا؟ قرآن پاک کا حرف حرف گواہ ہے، جس کی محبت کا تم کبھی اسے چاہ کر دیکھو۔ اللہ کو بے ترتیب دعائیں بہت پسند ہیں، کیونکہ تب زبان نہیں دل بولتا ہے، اور دل کی بولیاں عرش والے سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے۔ تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے نا، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت تم سے ہے۔ اس لیے اللہ نے انہیں تم سے دور کر دیا جو تمہارے لیے صرف تکلیف کا باعث تھے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے، مگر ان سے تمہیں سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے، اللہ ان کے ساتھ بھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ ایک نظر ماضی کی طرف دوہراؤ اور سوچو،
सोचो तुम्हारे कितने ऐसे गलत इंतखाबात थे जिन की सच्चाई अगर अल्लाह तुम पे ना खोलता तो तुम्हारी ज़िंदगी क्या होती। जिन्हें अल्लाह ने ही तुम्हारे काबिल नहीं समझा वो फिर कैसे तुम्हारे लिए बेहतर हो सकते थे। मौजज़े गुनहगारों के लिए भी होते हैं, वो गुनहगार जिनके गुनाहों की निदामतें उन्हें जाए नमाज तक ले आती हैं। दिल को इतना समझाने के बावजूद भी अगर दुआ का ख्याल नहीं जा रहा तो मांगते रहो, शायद तुम्हारी दुआएं मौजज़ों के करीब हों। सजदे तो बाद में आते हैं, तहज्जुद की सिर्फ नियत कर लेना ही अल्लाह को राज़ी कर देता है। अल्लाह दुआओं को इंतज़ार के ज़रिए आज़माता है, वो कबूलियत में देरी करता है ताकि तुम्हारा यकीन देख सके और ये देख सके कि जो तुम मांग रहे हो क्या तुम्हें वाकई उसकी चाह है। और जब वो तुम्हारी दुआओं को आज़माता है तब वो तुम्हें भी इतनी ताकत दे देता है कि तुम्हारा दिल ना ताख़ीर से थकता है और ना एक ही दुआ बार बार दोहराते हुए उकताता है। तो अगर दिल को इतना समझाने के बावजूद भी दुआ का ख्याल नहीं जा रहा तो मांगते रहो, शायद तुम्हारी दुआएं मौजज़ों के करीब हों। शायद अब तुम्हारे सिले का वक्त हो, तभी अल्लाह ने तुम्हें उस दुआ पर अटका रखा हो। शायद ये आखिरी मौका हो वो पाने का जो तुमने खोया था। मौजज़े गुनहगारों के लिए भी होते हैं, वो जिनके गुनाहों की बेचैनी उन्हें सजदों तक ले आती है। गलतियां तो सब करते हैं, लेकिन जिन पे अल्लाह ने अपना रहम करना होता है अल्लाह उन्हें उनकी गलती पे आरा नहीं रहने देता। वो उन्हें रास्ता दिखाता है, तौबा का रास्ता। और फिर जब वो उस रास्ते की जानिब पर लौट आते हैं तो अल्लाह भी उन्हें माफ़ कर देता है। जो माफ़ी के तलबगार होते हैं अल्लाह उन्हें कभी भी रुसवा नहीं होने देता, ना उनकी चाह में और ना अपनी चाह में। तुम्हारी तड़प और तुम्हारी बेचैनी का तुम्हें जाए नमाज तक ले आना ही इस बात की दलील है कि अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। अल्लाह ने माफ़ कर दिया है तुम्हें, उसने सुन लिया है तुम्हें। तौबा उन रुकावटों को हटा देती है जो तुम्हारी दुआओं को अल्लाह तक पहुँचने से रोके हुए होती हैं। देर कभी भी नहीं होती, अल्लाह को तो हर पल तुम्हारा इंतज़ार रहता है। और याद रखो, अल्लाह उनको सबसे ज़्यादा अजीज़ रखता है जो कितना ही क्यों न भटक जाएं, लेकिन अल्लाह के दर का रास्ता कभी नहीं भूलते। जो थक हार कर ही सही लेकिन वापस लौट आते हैं, क्योंकि अल्लाह तो सबका बराबर का ही होता है। वो दिलों को बदलने वाला रब है। वो अनकरीब तुम्हारा दिल भी बदल देगा। इस राह तवक्कल में अब वो मकाम आएगा जहाँ तुम सिर्फ सोचोगे और तुम्हारा अल्लाह मौजज़े कर दिखाएगा।